نفسانی خواہشات کا تو حرام تک پہنچنے سے پہلے کوئی اسٹیشن ہی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کوئی اسٹاپ نہیں درمیان میں. جتنے انسانی خواہشات ہیں ان کا منتہا حرام ہے، درمیان میں کوئی اسٹیشن نہیں ہے. حضرت چن چن کر عنوان رکھے ہیں صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفسانی خواہش سے کیسے نکالا تھا. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماعز بن مالک اسلمی وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے 4 مرتبہ گواہی دی کہ انہوں نے ایک عورت سے زنا کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ ان سے رخ پھیر لیتے. آپ چاہتے تھے کہ زنا ثابت نہ ہو، ہر دفعہ آپ رخ پھیرتے اور یہ ہر مرتبہ آپ کے سامنے اپنے بارے میں گواہی دیتے. چنانچہ جب زنا ثابت ہو گیا تو آپ نے ان کے رجم کا حکم فرمایا، ان کو رجم کیا گیا. آپ کے صحابہ میں سے 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا دوسرے سے، دیکھو اس آدمی کو اللہ نے اس کے زنا پر پردہ ڈالا تھا مگر اس سے رہا نہ گیا کہ اس نے اپنا گناہ خود کھول دیا، یہاں تک کہ کتے کی طرح رجم کیا جا رہا ہے. آپ سن کر اس وقت خاموش رہے. آپ کچھ آگے چلے یہاں تک کہ آپ ایک مرے ہوئے اور سڑے ہوئے پھولے ہوئے گدھے کی لاش پر آپ کا گزر ہوا، جس کے پھولنے کی وجہ سے کے پیر کھڑے ہوئے تھے. میں کہ فنا کہاں ہیں؟ وہ 2 آدمی جو کہہ رہے تھے اس زنا کرنے والے کے بارے میں جو کہہ رہے تھے، کہاں ہیں وہ؟ دونوں حاضر ہوئے. عرض کیا ہیں اسلام حاضر ہیں، یہاں ہیں. فرمایا کہ اترو یہاں اس کوڑی پر اور اس سڑے ہوئے گدھے میں سے کھاؤ. دونوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے قریب سے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ کیا فرما رہی ہے، اس میں سے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو اپنے ساتھی کے بارے میں ابھی جو بات کہی ہے دوسرے سے، تم نے جو اپنے اس بھائی کے بارے میں اپنے بھائی سے اپنے ساتھی سے جو بات کہی ہے وہ اس مردار کے کھانے سے زیادہ سخت ہے. آپ نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ذات عالی کی جس قبضے میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. وہ کہاں ہے؟ جنت کی نہروں میں. وہ تو زنا کر کے کہاں چلا گیا؟ اور غیبت کرنے والے صاحب نے فرمایا کہ کھاؤ اس گوشت کو، اس مردار سڑے ہوئے گدھے میں سے کھاؤ. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک عورت کو رجم کیا تو صحابہ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اس عورت کے سارے عمل برباد ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے عمل برباد نہیں ہو گئے، اس پر حد جاری کی گئی ہے، وہ تو اس کے زنا کا کفارہ ہو گیا، یہ حد اس کی گناہ کا کفارہ ہو گیا. اور تم نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں، جو عمل تم نے کیا ہے غیبت کا، اس کا تم سے قیامت میں حساب لیا جائے گا. تو لوگ سمجھتے کوئی بڑا الزام ہو یا کوئی بڑی بات ہو تو غیبت ہوتی ہے، حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پکڑتے تھے صحابیات کی، چھوٹی چھوٹی باتیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہہ دیا آپ سے ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت صفیہ کے بارے میں کہ آپ کے لیے تو صفیہ ہی کافی ہے، کیونکہ صفیہ کا قد چھوٹا تھا، حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا. فرمایا کہ وہ چھوٹے قد والی، یعنی یہ چھوٹا قد کہا بطور عیب کے، کہ آپ کے لیے تو صفیہ ہی کافی ہے، یعنی جس کا قد بہت چھوٹا ہے. آپ نے اے عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے اپنی زبان سے کہ اگر تیری یہ بات میٹھے سمندر کے پانی کے اندر ملا دی جاوے تو سارا کا سارا سمندر کڑوا ہو جائے. اگر یہ سمندر کا پانی کڑوا ہے، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو اور اس میں یہ تیرا جملہ ڈال دیا جائے تو غیبت کا اثر یہ ہے کہ یہ پورے سمندر کے میٹھے پانی کو کڑوا کر دے. فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ کہ میں نے کسی کی نقل اتاری آپ کے سامنے. کسی کے نقل اتارنا بھی غیبت ہے، یہ بات یاد رکھیں.
کسی کی نقل بنانا بھی غیبت ہے۔ اللہ یہ کہ اعمال اور عبادات میں صداقت کی جائے، لیکن کسی کی آواز بنانا یا کسی کے چلنے کی نقل اتارنا یا کسی کے عیب کی نقل اتارنا بھی غیبت ہے۔ اس لیے کہ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اعضاء سے بھی غیبت ہوتی ہے، اعضاء سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ اگر زبان کی بات آنکھ کے اشارے سے کہی ہے تب بھی غیبت ہوتی ہے۔ اگر آنکھ کے اشارے سے کوئی بات کہی ہے تب بھی غیبت ہے، کیونکہ آپ نے آنکھ کے اشارے پر آنکھ نہیں دھلوائی، بلکہ آپ نے آنکھ کے اشارے کی وجہ سے کلی کروائی، اللہ مطالعات سے کلی کروائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ دھو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنکھ کے سامنے کسی آدمی کی نقل اتاری کہ وہ اس طرح کرتا ہے، آپ نے اے عائشہ تو میرے سامنے کسی انسان کی نقل اتارو، اس سے زیادہ بہتر مجھے، آپ نے فرمایا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، چاہے اس کے بدلے مجھے پوری دنیا مل جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور زینب کے پاس اونٹ زائد تھا، سواری زائد تھی۔ آپ نے فرمایا حضرت زینب سے کہ زینب اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب نے کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی؟ بس آپ ان سے ناراض ہو گئے، اور ناراض رہے آپ تقریباً 2.5 مہینے 3 مہینے آپ ناراض رہے، پورا ذی الحجہ، پورا محرم اور سفر کا بھی بعض حصہ آپ ناراض رہے، صرف تربیت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اتنی بات کہنا بھی غیبت ہے، اس کی تربیت کے لیے آپ 2.5-3 مہینے تک آپ نے ان سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ یہ آپ کے ملنے سے مایوس ہو گئی کہ آپ نے یقین ہو گیا کہ اب آپ ان سے ملیں گے نہیں، اتنا آپ نے اجتناب کیا 2.5-3 مہینے۔ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئی تھی آپ سے۔ ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ موجود تھی، میں نے آپ سے ایک عورت کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس عورت کا دامن بڑا لمبا ہے، یہ بطور عیب کے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جلدی تھوک۔ فرماتی ہیں کہ میں نے تھوکا تو میرے تھوک میں گوشت کا ٹکڑا نکلا، اتنی بات ہے کہ میرا فنا عورت ایسی ہے، بس فرمایا جلدی تھوک دے۔ عائشہ فرماتی میں نے تھوکا تو میرے تھوک میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کے پاس والی مطالعات جمع کی، اور صفیہ بنت حیی نے کہا کہ خدا کی قسم میری تمنا تو یہ تھی، اے اللہ کے نبی میری تمنا تو یہ تھی کہ جو مرض آپ کو ہے وہ آپ کو نہ ہوتا مجھے ہو جاتا۔ اب سوکنے بیٹھی ہوئی تھی اور ازواج مطہرات وہ کیسے برداشت کرتی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بات کہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دوسری کو آنکھ سے اشارہ کیا ایک نے دوسری کو کہ دیکھو صفیہ کیسی محبت ظاہر کر رہی کہ جو بیماری آپ کو ہے آپ کو نہ ہوتی مجھے ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے آپس کے آنکھ کے اشارے کو دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا ازواج مطہرات سے کلی کرو۔ حضرت مطہرات نے عرض کیا کس چیز سے کلی کریں؟ یہاں سے کھانے کے ہوش کسے تھے؟ آپ کی بیماری۔ تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے کلی کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی ساتھن صفیہ کے بارے میں جو تم نے اشارہ کیا ہے ایک دوسری کو، تم نے غیبت کی ہے، اس لیے تم کلی کرو، منہ صاف کرو۔ فرمایا خدا کی قسم صفیہ اپنی بات میں بالکل سچی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا